بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو ہم تعزیت کرتے ہیں، میں اس وقت چارسدے آیا ہوں اور ڈی پی او صاحب شعیب صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اور جو ہمارے ڈی آئی جی ہیں آر ٹی او شیر اکبر صاحب سے بھی میری اس پہ رابطہ ہوا۔ تو جو انیشیل انہوں نے کچھ پروسیڈنگ اس پہ کی ہیں اس کو انہوں نے مجھے بتایا بھی ہے۔ تو بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ہم تو سب سے پہلے تو دعا کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو بچی تھی، وہ تو سیدھا جنت چلی گئی، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس کو کس جرم کی سزا ملی ہے۔ 2 سال کی بچی کے ساتھ کوئی، میں انسان تو کیا حیوان بھی نہیں سوچ سکتا کہ اس طرح کی حرکت ہو۔ پھر جس طریقے سے وہ بتایا گیا کہ بروٹلی شی واز، یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ ریپ ہوئی، پھر وہ مرڈر جس طریقے سے ہوئی ہے، تو میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو قاتل ہیں وہ تو ابھی جلد گرفتار ہو بھی جائیں گے انشاءاللہ، لیکن میں دعا کرتا ہوں، والد صاحب ان کے ہیں، ان کے چچا بیٹھے ہیں، کہ اللہ ان کو صبر دیجیے، کیونکہ اصل دکھ تو ان کے گھر پہ ہے، کہ انہوں نے جس حالت میں اس بچی کو دیکھا کہ ایک گڑیا کی طرح اس کو، آپ ہر آدمی کے گھر میں بچیاں ہوتی ہیں، اس کی طرح ان کے ساتھ یہ کھیلتی تھی، اور ابھی ان کے چچا نے بتایا کہ فیڈر پیتی تھی، چھوٹی بچی تھی، اور جس طرح کہ پھر انہوں نے لاش کو پھر دیکھا ہوگا تو ایک قیامت کا سامان پہ ہوگا۔ آپ نے پوچھا حکومت، تو صبح میری اس پہ وزیر اعظم پاکستان صاحب کو بھی میں نے اطلاع دی کہ میں خود جا رہا ہوں موقع پہ، اور انہوں نے اس پہ قانون سازی کے لیے ڈائریکشن دی ہوئی ہے، یہ پچھلی کیبنٹ میں وزیر قانون صاحب کو، اس میں سزائے موت اور سخت سے سخت سزائیں جو ہیں وہ تجویز ہوں۔ وہ قانون تو ابھی جلد آ جائے گا اسمبلی کے اجلاس میں، امید کوشش کریں کہ جلد سے جلد وہ پاس بھی ہو جائے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ سخت سزا بھی ضروری ہے، اور ہم اپنے معاشرے میں جو ہے جو بڑھتی بے راہروی ہے اس پہ بھی ہم کنٹرول کریں، کہ یہ جو ہمارے نوجوان جس طرف جا رہے ہیں، کہ نہ صرف یہ کہ ہم سخت سے سخت سزائیں دیں، بلکہ بے راہروی پہ اور یہ معاشرتی جو ایک دین سے دوری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، اس پہ بھی علماء کا بھی اس میں بڑا کردار ہے۔ حکومت کی طرف سے میں بھرپور تعاون دلانا چاہتا ہوں، یقین دلانا چاہتا ہوں تعاون کا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب محمود خان صاحب نے اس کا نوٹس لیا ہوا ہے، اور آئی جی صاحب بھی ہیں، میرے خیال میں آئی جی صاحب کل خود تشریف لائے تھے، اور آج میں نے ہدایت کی ہے، تو وزیر اعظم شکایت ونگ جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں، تو اس کی طرف سے آفیشلی اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر میں ان کو جو ہے اس کے نوٹس پہنچ جائیں گے۔ میں نے ابھی ڈی پی او صاحب کے ساتھ ان کے دفتر میں بیٹھ کے اس پہ تھوڑی دیر گفتگو ہوئی ہے، یہ اپنی تندہی سے کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ یہ جلد سے جلد پہنچیں گے مجرم تک، لیکن جلد سے جلد پہنچنے سے زیادہ اہم بات میری نظر میں، کیونکہ میں خود ایک کرمنل لائر رہا ہوں، وکیل ہوں میں، وہ یہ ہے کہ اصل مجرم تک ہم پہنچیں، کہ جس آدمی نے یہ ظلم کیا ہے، اس یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہوا، یہ پورے خاندان کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ پورا جو ہمارا یہ گرد و نواح ہے شیخ کلے کا اور یہ چارسدے کا، سب اس پہ دکھی ہیں، چاہے وہ ہمارے ایم این اے صاحب فضل خان جو ہمارے صدر بھی ہیں اس علاقے کے، انور تاج صاحب ہمارے ادھر ایم این اے، اور کسی بھی جماعت کا، مطلب یہ کوئی جماعت کی بات ہی نہیں ہے، جو ہمارے اے این پی کے لیڈرز ہیں یہاں پہ، اسفندیار ولی خان صاحب کا علاقہ ہے، تو سب جتنے بھی لیڈرشپ ہے سب اس پہ دکھی ہیں۔ میں تو سخت سے سخت اس چیز کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور آپ کو یاد ہی ہے مطلب ہے کہ جب بھی اس طرح کے کیسز آئے ہیں تو میں نے اس پہ سخت آواز اٹھائی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ اس طرح کے کیسز میں جب تک ہم سخت سے سخت سزا پھانسی کی نہیں دیں گے، اور میں تو اسلام کے مطابق جو پھانسی کی سزا ہے اس کے حق میں وہ پبلک ہینگنگ، اس کا جو بھی طریقہ کار ہو، لیکن جب تک ہم اس کا چوک میں نہیں لٹکائیں گے نا، اس طرح کے جرائم کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ علاقے کے لیے یہی یقین دہانی دوبارہ کہ وزیر اعظم صاحب تک بات پہنچ گئی ہے، میں ان کے نمائندے کے طور پہ آیا ہوں، وزیر اعظم شکایت سیل نے اس کا نوٹس لے لیا ہے، کل آئی جی کے پی کے صاحب تشریف لائے، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا صاحب نے بھی، انہوں نے سخت اس میں ہدایات جاری کی ہیں۔ ڈی پی او صاحب تشریف فرمائے میرے ساتھ ہیں اس پہ، تقریباً وہ آپ ان سے پوچھیں گے تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ روز کی روز اپنے آفس کو چھوڑ کے زیادہ یہ ادھر ہی اس وقت ہیں، اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے، چونکہ جب تک ملزم گرفتار نہیں ہوتا تب تک مناسب نہیں ہوگا کہ انویسٹیگیشنز کی ڈیٹیل یہ آپ سے شیئر کریں، لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ بچی کے جو ہمارے والد صاحب ہیں، ہمارے بھائی ہیں بڑے، ان کو اگر کوئی شکایت ہو، کوئی ان کو گلا ہو، کوئی بھی، میں ادھر حاضر ہوں، آپ ہم سے جو بھی ہو تعاون ہم کریں گے، اگر کوئی کمی بھی ہے بتائیں، پولیس تو تعاون کر رہی ہے، میں نے پوچھا ہے یہ مطمئن ہے، لیکن یہ اگر کوئی ان کو گلا ہے، کوئی شکایت ہے، یہ میڈیا ہے، میڈیا آزاد ہے، اس کے سامنے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ پولیس کی طرف سے کوئی شکایت ہو یا ہماری حکومت کی طرف سے، میں ایز اے منسٹر وفاقی وزیر کے طور پہ آیا ہوں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب سے اگر کوئی گلا ہو کہ بھئی کسی چیز میں کوئی کمی ہے، یا آئندہ بھی ان سے ہم رابطے میں رہیں گے جب تک کہ ملزم گرفتار نہیں ہوتا، تو جو کوئی ان کو شکایت ہو بالکل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ صرف ان کی بچی نہیں تھی، یہ ہماری سب کی بچی ہے، اور پختون معاشرہ ہے، پختون معاشرے میں اس طرف ویسے بھی اس طرح کا جو قبیح عمل ہوتا ہے تو پورا معاشرہ اس پہ غصہ ایک اس وقت اس پورے علاقے میں ایک طرح کا غم و غصہ ہے، صرف غم نہیں ہے، غصہ بھی ہے کہ ایک بچی کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ، ایک چھوٹی بچی کے ساتھ اس طرح کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ تو بہت افسوس ہوا جی، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ویسے ہی بچی، ان کو ہماری دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے، شیر خوار بچی تھی 2 سال کی،
لیکن ان کے لیے ہمارے بھائی کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے ملزم جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے. تھینک یو سر. پروفائلنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے, لوگوں کو جو گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کو انٹروگیٹ کیا جا رہا ہے. سسپیکٹس جو ہیں وہ رات کو پوری رات پولیس لگی رہی ہے, اس میں راؤنڈ اباؤٹ ہم نے تقریباً 60 سے 70 بندہ جو ہے ہم نے اس میں انٹروگیٹ کیا ہے. اس میں ہم اس کو فردر آگے بڑھا رہے ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ آ چکی ہے. جو پروسیکیوشن ہے اس کی پوری ایک ٹیم بنی ہے, ایک جوائنٹ ایک ٹیم بنائی گئی ہے جو پولیس کو اس کیس کے اوپر مکمل اسسٹ کر رہی ہے. اس میں جو مزید جو سیکشنز ہیں وہ ابھی بھی ہمارا ایس پی انویسٹیگیشن جو ہیں ہمارے یہاں کے 4 سدہ کے ہیں, جو ایس پی انویسٹیگیشن اس ٹائم جو مردان کے ہیں, آر پی او صاحب نے اس کے اوپر ایک ٹیم بنائی ہے کہ جو کہ پہلے جو مردان میں کیس ہوئے, نوشہرہ میں کیس ہوئے, ان میں آلموسٹ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کے پی پولیس کو عزت دی ہے اور وہ 100% اس وہی جو آفیسرز پہلے وہاں پہ کام کر رہے تھے وہ مکمل وہ ٹیم اب یہاں پہ کام کر رہی ہے اس کیس کے اوپر. ہمارے مردان میں ڈی پی او صاحب تھے میاں سعید صاحب, تو ڈاکٹر میاں سعید ہمارے ساتھ ادھر انہوں نے پچھلے کافی عرصہ کام کیا, مردان کو ہیڈ کیا انہوں نے, تو انہوں نے بڑی کامیابی سے ایسے 2-3 ٹریس مردان کیسز ٹریس کیے تھے. تو ان سے بھی راستے میں گفتگو ہوئی ہے اور وہ بھی سارا جو وہاں کی جو کامیاب ٹیمیں ہیں جنہوں نے سکسیزفلی ایسے کیسز ٹریس کیے ہیں, تو وہ اس وقت 4 سدہ میں ڈی پی او صاحب کی نگرانی میں ان کی لیڈرشپ میں وہ سارے اس کام کر رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف 4 سدہ پولیس نہیں بلکہ ارد گرد کے جہاں سے اس طرح کے کیسز میں جن کی مہارت ہے اور جنہوں نے کامیابی سے ان ملزمان تک قانون کا جو شکنجہ ہے وہ پہنچایا, وہ سارے اس وقت ان کے ساتھ لگے ہوئے. تو وہ جو ٹیم ہے, وہ جو ایکسپرٹ ٹیم ہے جس نے پہلے سکسیسفلی, وہ بھی اس ٹائم سارا ڈسٹرکٹ 4 سدہ کے ڈسپوزل پہ اسی کیس پہ کام کر رہی ہے. اس میں آر پی او صاحب نے کل رات کو آرڈر بھی کر دیا ہوا باقاعدہ. اور اس کے علاوہ جو ہے جو ہم نے فورنزک ایویڈنس ہے آن اسپاٹ کلیکٹ کیا گیا ہے, اس میں ہمیں جو پریمنری ہمیں لگا ہے کہ اس میں جو فوراً جو اس کا جو فورنزک ہے جو ایویڈنس ہے وہ بھی کلیکٹ ہوا ہے وہاں سے آن اسپاٹ ارد گرد سے, تو وہ ہم نے ابھی بھجوا دیا ہوا ہے کہ KMC کے اندر ہے, اس کی سیمپلنگ ہوگی, اس کا رزلٹ آئے گا. تو پھر اس کے بعد جب اس کا آئے گا تو پھر اس کے بعد ہم اپنا بھی سیمپلنگ کا پروسیس, جس میں ہمارے جتنے سسپیشیس لوگ ہیں ہم ان کا سیمپلنگ کا پروسیس باقاعدہ سٹارٹ کریں گے. اور فنگر پرنٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ ہم نے آج سے سٹارٹ کر دیا. ہمارا فنگر پرنٹنگ کا پروسیس ہے وہاں پہ سٹارٹ ہو چکا ہے. گاؤں کی پروفائلنگ ہو رہی ہے, اس میں جتنا ینگسٹر ہے جو ان سب کو بھی کال کر کے وہاں بلایا جائے گا اور اپنا وہ فنگر پرنٹ کا جو پروسیس ہے وہ اپنا وہاں پہ اپنا ہمیں دینا سٹارٹ کریں گے. وہ بھی آج سٹارٹ ہو چکا ہے.